اللہ اللہ۔ یہ 27ویں پارے کی سورہ حدید ہے۔ حدید کا معنی ہوتا ہے لوہا۔ اس سورت کے آخر میں لوہے کا ذکر آئے گا، اسی مناسبت سے اس کا نام سورت حدید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح بیان کرتی ہیں اللہ کے لیے وہ چیزیں بھی جو آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں۔ سب چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آسمانوں میں فرشتے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مخلوقات آسمانوں میں ہیں۔ تو فرمایا جو جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے سب کچھ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اور زمینوں میں جو جو کچھ ہے وہ بھی تسبیح کرتا ہے، حتیٰ کہ درخت کا ایک ایک پتا، سمندر کا ایک ایک قطرہ، کیڑے مکوڑے، انسان، حیوانات، سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں کی۔ بادشاہ وہ ہے، اسی کا تصرف ہے کائنات میں، وہی تدبیر کرتا ہے۔ وہ جب مالک ہے تو اس کی قدرت میں، اس کی خدائی اختیارات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ تنہا مالک ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هُوَ الْأَوَّلُ، وہ سب سے پہلے ہے، وہ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ وَالْآخِرُ، اور سب ختم ہو جائیں گے، آخر میں بھی وہی ہوگا، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی۔ وَالظَّاہِرُ، اور وہ ظاہر بھی ہے۔ ظاہر کیسے ہے کہ کائنات کے اندر اس کی قدرت کی نشانیاں جو اس کے وجود پر دلالت کر رہی ہیں بکھری پڑی ہیں، اس لحاظ سے وہ ظاہر ہے۔ والباطن، اور وہ باطن ہے، یعنی چھپا ہوا بھی ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، چاہے کوئی خوردبین لگائے، دوربین لگائے، اس سے بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا، وہ پوشیدہ ہے۔ ذات کے لحاظ سے پوشیدہ ہے، لیکن اپنی قدرت کی نشانیوں کے لحاظ سے وہ دنیا میں ظاہر ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، وہی اللہ ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو اور زمینوں کو 6 دن میں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا ابھی دن نہیں بنے تھے، ابھی دن نہیں بنائے تھے، تو اس لحاظ 6 دنوں میں پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 دنوں میں جتنا وقفہ، جتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اتنی دیر لگی ہے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے میں۔ چونکہ یہ ایک آسمان نہیں ہے، 7 آسمان ہیں، ایک زمین نہیں ہے، 7 زمینیں ہیں۔ ہر آسمان میں کیا مخلوقات پیدا کی ہیں، زمین میں درخت، پہاڑ، سمندر لگائے، ہر زمین میں کیا کیا مخلوقات ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ 6 دن میں کیا۔ 6 دن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر قرآن میں اس لیے کیا ہے، حالانکہ اس کی قدرت تو یہ ہے کہ بس وہ کہے کن فیکون، اسی وقت سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اس نے 6 دن میں کر کے انسان کو یہ بتایا کہ اے انسان، یہ میں نے آہستہ آہستہ تدریجاً کام کیا ہے، لہٰذا ہر کام کو آہستہ آہستہ کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ تدریجاً کرنا، آہستہ آہستہ کرنا، اس میں کئی قسم کے آدمی نقصانات سے بچتا ہے، اس کی تعلیم دی۔ ثم استوى علی العرش، پھر آسمانوں زمینوں کو پیدا کر کے وہ قائم ہو گیا عرش پر۔ عرش پر قائم ہونے کا مطلب ہے وہ عرش پر بیٹھا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ عرش پر اللہ کے بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، جب کوئی آدمی سٹیج پر بیٹھا ہوتا ہے تو اس کا چہرہ عوام کی طرف ہوتا ہے، اور عوام جو سامنے بیٹھے تو ان کا چہرہ سٹیج کی طرف ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب عرش پر بیٹھے ہیں اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کا کس طرف چہرہ ہے؟ تو امام مالک نے فرمایا الایمان بھی واجب، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولَةٌ، اس کی کیفیت کیا ہے، وہ کیسے بیٹھا ہے، اس کا چہرہ کس طرف ہے، ہمیں نہیں پتا۔ وَالسُّؤَالُ بِهِ بِدْعَةٌ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا، کریدنا، پوچھنا
کہ جی کیسے بیٹھا ہے؟ جیسے ہم بیٹھے ہیں، بس یوں کہو جیسے اللہ کی شان ہے وہ اپنی شان کے مطابق بیٹھا ہے، کیونکہ انسان کا چہرہ ایک طرف ہوتا ہے، وہ پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ کی شان ہے وہ جس طرف بھی رخ کر کے بیٹھا ہے وہ ہر طرف دیکھ رہا ہے، یہ اس کی شان ہے۔ اس لیے اللہ عرش پر قائم کا مطلب ہے کما یلیق بشانہ، جیسے اس کی شان ہے ویسے ہی اس کو بیٹھا ہے۔ اور فرمایا یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، جانتا ہے جو چیزیں بھی داخل ہوتی ہیں زمین میں۔ زمین میں کون سی چیزیں داخل ہوتی ہیں؟ نمبر 1 مردے، ہم مردے زمین میں داخل کرتے ہیں، اوپر سلیپیں رکھ کے مٹی ڈال دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کیا ہوا۔ ہم فصلوں کے بیج ڈالتے ہیں، گندم، چاول، چنا، دالیں، وہ بیج کہاں جاتا ہے، اس کو اللہ کیسے اگاتے ہیں ہمیں نہیں پتا، زمین میں گئے۔ اسی طرح وما یخرج منها، جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں وہ اللہ جانتے ہیں۔ کیا نکلتی ہیں؟ فصلیں نکلتی ہیں، زمین سے فصلیں نکلتی ہیں، اور پھر گیس نکلی، پٹرول نکلا، لوہا نکلا، تانبا نکلا، ایون کہ سونا چاندی بھی نکلے۔ فرمایا جو چیزیں بھی زمین سے نکلتی ہیں سب اللہ جانتے ہیں۔ وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور جو چیزیں اترتی ہیں آسمان سے ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ آسمان سے کیا اترتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے تدبیری احکامات اترتے ہیں، فلاں جگہ پر بارش برساؤ، فلاں جگہ خشکی کر دو، فلاں جگہ پر یہ معاملہ ہوا چلا دو، فلاں جگہ پر جو جو حکم اترتے ہیں سب کو اللہ جانتے ہیں۔ وما یعرج فیہا، جو آسمان میں چڑھتا ہے اس کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ آسمان میں کیا چیزیں چڑھتی ہیں؟ ایک تو فرشتے چڑھتے ہیں، دوسرا انسان جو اعمال کرتا ہے یہ اعمال بھی چڑھ کے اوپر ہی جاتے ہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور فرمایا اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ اپنی ذات کے لحاظ سے، قدرت کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے تمہارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر بھی قائم ہے لیکن ہمارے ساتھ بھی ہے۔ ہم مسجد میں ہمارے ساتھ ہے، ہم گھر میں ہیں ہمارے ساتھ ہے، دکان پر ہے ہمارے ساتھ ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر یہ تصور مشائخ کہتے ہیں کسی کا بیٹھ جائے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے تو وہ کبھی بھول کر بھی گناہ نہ کرے۔ اس لیے یہ یقین، یہ ایمان اور یہ تصور آدمی اپنے اندر پختہ کرے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو میں وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر جو ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اس اللہ کی بادشاہت ہے آسمانوں میں زمینوں میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کے سب کام۔ یولج اللیل فی النہار، داخل کرتا ہے رات کو دن میں۔ رات لمبی ہوتی ہے، پھر جب گرمیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو رات کا حصہ اللہ تعالیٰ دن میں داخل کرتے ہیں، آہستہ آہستہ دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ وَیُولِجُ النَّہَارَ فِی اللَّیلِ، اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، کہ دن بڑا ہوتا ہے، گرمیاں جیسے گزری ہیں آہستہ آہستہ دن چھوٹے ہوتے ہوتے، کہ پہلے گرمیوں میں نماز مغرب 7 بجے ہوتی تھی، سردیوں میں 5 بجے ہوئی، اب وہ 5 سے 7 بجے کا جو گھنٹہ تھا وہ مغرب کے بعد رات میں آ گیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، کون کر سکتا ہے؟ فرمایا وہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ علم رکھنے والا ہے سینوں کے رازوں کا، سینوں کے اندر جو راز چھپے ہوئے ہیں ان سب کو جانتا ہے۔ اس لیے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر پختہ یقین کرے، ایمان لائے، اور اس کو تمام صفات کے اندر وحدہ لا شریک سمجھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔